بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ابھی تمام بھائیوں کو آل عہد پاکستان کے بھائیوں کو اکٹھا کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ محترم شیخ صاحب کی صحت کے حوالے سے سب بھائیوں کو بتا دیا جائے، کیونکہ سب بھائی شیخ صاحب کی محبت میں یہ چیز چاہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا بتا دیا جائے تاکہ ہم لوگوں کو اطمینان ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں یہ بھائی آپ کو شیخ صاحب کی صحت کے بارے میں بتائیں گے تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اس میں بھائی جان بات کچھ ایسے ہے کہ اس وقت ہم جس صورتحال میں ہیں، شاید جو اتنے بھی پرانے بھائی ہیں ماشاءاللہ سے پہلے کبھی ایسی صورتحال سامنے نہیں آئی۔ کچھ چیزیں میں پہلے ضرور کہوں گا، اس میں بے شک ہو سکتا ہے میرے ساتھ بیٹھے کچھ بھائیوں کے ذہن میں کچھ اس میں اور بات آئے۔ شیخ صاحب کی صحت مبارک کے حوالے سے، شیخ صاحب کی مہربانی سے ہم کچھ لوگ جو ہیں وہ پچھلے کم از کم 20-22 سال سے صحت مبارک کے معاملے میں انوالو ہیں، اور یہ ایک شیخ صاحب کی طرف سے مہربانی ہے۔ ہمارے سے زیادہ بہتر ڈاکٹر بھائی بھی موجود ہیں، اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے، شیخ صاحب ماشاءاللہ سے غنی ہیں، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اگر میں 500 روپیہ لوں تو کسی کو 5000 دے کے بھی وہ کام کروا سکتے ہیں۔ یہ شیخ صاحب کا احسان ہے جو ایسے ہمارے ساتھ کام چلا رہے ہیں۔ اس میں شیخ صاحب کی طرف سے کچھ ترتیبیں ہیں اور کچھ میڈیکل کے اپنے اخلاقیات ہیں۔ میڈیکل کی اخلاقیات میں کسی بھی پیشنٹ کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں اس وقت تک عام لوگوں پہ یا نہیں کی جاتی جب تک کہ پیشنٹ کی کنسنٹ اس میں شامل نہ ہو، اور ایک شیخ صاحب کی ظاہری ترتیب ہے جو سیدھی ہمیں مہربانی فرماتے رہتے ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی بات جو شیخ صاحب ہمیں فرماتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری چیزیں باہر جا کے نہیں بتانی ہیں۔ اس میں شیخ صاحب 2 وجہ بیان فرماتے تھے کہ جو محبت والا ہوگا وہ غم زدہ ہو جائے گا، اور جو حاسد ہے وہ خوش ہو جائے گا۔ ہم نے اپنی طرف سے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے، بھائی اس سے ناراض بھی رہتے ہیں کہ آپ بتاتے نہیں ہیں، ہمیں جو ترتیب ملی ہے ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ ابھی بھی شیخ صاحب کی مہربانی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں عام بھائیوں تک، بھائیوں سے بھی آگے عام عوام تک پہنچ گئی ہیں اس میں ہم کم از کم بری ذمہ ہیں۔ ہر بھائی اس کا حق ہے، وہ میرے سے یا باقی جو بھائی ڈاکٹر بھی ان چیزوں میں انوالو ہیں ان سے یقیناً زیادہ محبت والے ہی ہوں گے، لیکن جو ہر کسی نے فالو کرنا ہے جو اس کو شیخ صاحب نے ترتیب دے دی ہے۔ اب کیونکہ چیزیں سامنے آ گئیں، کچھ اس میں صحیح کچھ اس میں غلط، تو اس لیے بھائیوں کا مشورہ یہ تھا کہ اس میں تشویش زیادہ پھیل رہی ہے تو چیزیں جو ہیں وہ بھائیوں کو ایکسپلین کر دی جائیں۔ ابھی بھی ہم کوشش یہی کریں گے اس حساب سے ایکسپلین کریں جیسی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ہماری مجبوری ہے، سیدھی انشاءاللہ صحتیاب ہو کے تصرف فرما دیں، آپ ہمارے سے جو مرضی پوچھ لیں۔ اس میں جو فی الوقت تازہ ترین صورتحال تھی، شیخ صاحب کے صحت مبارک کے حوالے سے معاملات چلتے رہتے ہیں، سب بھائیوں کو پتہ بھی ہے، پہلے بھی کارڈیولوجی کے حوالے سے بھی مسائل ہوئے، باقی چیزیں بھی۔ یہ مسئلہ 26 دسمبر اتوار کو مغرب کے بعد شروع ہوا ہے۔ اس میں میں تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ بھائیوں تک معلومات پہنچی ہوئی ہیں، وہ اپنے اپنے حساب سے ان کو چیزوں کو گھما رہے ہیں۔ اس میں کچھ یورین میں انفیکشن کا معاملہ تھا، اور یہ چیزیں سے کچھ سیدھی کی صحت کے حوالے سے چلتی ہیں بعض دفعہ۔ اس میں جو بھی ڈاکٹر ہیں وہ ڈاکٹر حماد بھائی کے رابطے سے یہاں پہ پیش بھی ہوئے ہیں سیدھی کے معاملات میں، ان سے مشورہ ہوا، دوائی سیدھی کی شروع ہوئی۔ جمعرات والے دن دوبارہ تھوڑا سیدھی کو زیادہ بخار ہوا تو اس نے کچھ ٹیسٹ تجویز کیے، وہ ٹیسٹ ہوئے، اس میں اس وقت یہ چیز سامنے آئی کہ شاید اس میں کچھ تھوڑا پتھری کا معاملہ ہے گردے کے اندر۔ اس کے لیے پروسیجر ہوا، وہ بھی ماشاءاللہ سے مہربانی سے ٹھیک ہو، لیکن سیدھی نے جمعرات شام کے بعد کچھ خوراک لینا کم کر دی تھی۔ اس کی بنیاد پہ جو بھائی عہد میں بھی ہیں، وہ نشتر اسپتال کے ICU کے انچارج ہیں، انہوں نے جمعے کو آگے دیکھا، انہوں نے کہا عمر مبارک کے حساب سے میرا مشورہ یہ ہے کہ شیخ صاحب کو جو ہے
مانیٹرنگ کی ضرورت ہے، تو آپ دیکھ لیں میں حاضر ہوں، نشتر کا میں انچارج ہوں، لیکن نشتر میں صورتحال اسی حساب سے ہوگی۔ اس میں ہمارے مشورے میں یہ آیا اور شیخ صاحب کی مہربانی سے کچھ بھائیوں نے اس چیز میں ایفرٹ کی، تو ایئر ایمبولینس ہمیں اویلیبل ہوگی، ہم جو ہے وہ یہاں پہ شفٹ ہو گئے۔ اب اس میں شیخ صاحب کی مہربانی سے یہ ضرور ہوا کہ جب سے سیدھی یہاں تشریف لائے ہیں، سیدھی کو بخار نہیں تھا۔ وہ جس چیز کی بنیاد پہ اس نے ہمیں یہاں شفٹ کرنا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی انٹینسیو کیئر کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے آپ کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے، وہ والا معاملہ تو نہیں ہوا۔ البتہ یہاں پہ آ کے ایک چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ سیدھی کو تھوڑا سٹروک کا مسئلہ ہوا۔ اس میں سیدھی فی الوقت کلام نہیں فرماتے ہیں، فیڈنگ ٹیوب جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے، سیدھی دائیں ہاتھ کو پوری طرح سے حرکت نہیں دیتے۔ یہ ہمارا ڈاکٹر سے پہلے بھی بات ہوئی کہ آیا جو سیدھی کا سٹروک ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ وہ یہ چیزیں کرے، ان کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے۔ اب پچھلے 5-7 دنوں میں سیدھی کی صورتحال ماشاءاللہ سے سٹیبل ہے، لیکن اس میں امپرومنٹ اس طرح سے نہیں ہے جو کہ صرف سٹروک کی بنیاد پہ ہوتی۔ اس کے لیے وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کر رہے ہیں، چیزیں فی الحال ان کے سامنے اس حوالے سے کوئی نہیں ہیں، اور ان کا خیال یہی ہے کہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بہتر ہو جائیں گی۔ اور اس میں جو بھی علاج ہے فی الوقت، پہلے بھی میں ایک دفعہ کراچی آیا تھا، کراچی کے بھائیوں کو کافی تشویش تھی ان معاملات میں، ان کو اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ ہم جو ڈاکٹر بھائی ہیں وہ سیدھی کا علاج نہیں کرتے ہیں۔ یہ سیدھی کی ایک ترتیب ہے، جو پرانے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے، ہم صرف علاج کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ شیخ صاحب کا معاملہ ایسے نہیں ہے، یہ شیخ صاحب کی مہربانی سے اتنی ہمیں جو بات سیدھی نے سمجھائی ہے، جو اس فیلڈ سے ریلیونٹ کنسرنڈ سب سے بہتر بندہ ہماری نظر میں ہوتا ہے اس کو ان معاملات میں ٹچ کیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ اور بھائیوں کو بھی سیدھی نے بعد میں مہربانی فرما دی، قاضی شاکر اللہ بھائی وغیرہ جو ہیں وہ باہر بھی ان چیزوں کے حوالے سے مشورہ کرتے ہیں۔ آج کل جو ہے نیٹ شیٹ یہ وہ، ان میں چیزیں کوئی ایسے اس حوالے سے مشکل نہیں ہیں، لیکن ایک چیز اس میں عمر مبارک کے حوالے سے جو چیزیں چلتی ہیں ان چیزوں کو روکنا کسی انسان کا بس تو نہیں ہے، وہ سیدھی کا تصرف ہے۔ عام لوگوں کے لیے وہ تصرف فرماتے ہیں، اپنے لیے نہیں فرماتے، یہ ان کا مزاج ہے۔ باقی کسی بھائی کا کوئی سوال ہوگا تو جواب دے دیں۔ اس مرتبہ آل پاکستان عہد کارکنان کی میٹنگ کا مقصد فقط محترم شیخ صاحب کی عیادت اور ان سے ہماری محبت کا اظہار ہے۔ محترم سرکار جی نے ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس طرح بٹھائی کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے ایک مٹھی بھری اور کہا بن جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں، مگر چونکہ بشری تقاضے سے یہ نور جلوہ نما ہوا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات علیل بھی ہوئے اور عمر مبارک کے آخری حصے میں بخار میں بھی مبتلا ہوئے، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ چند مشکیزیں ان کے جسم پر بہائے جائیں، اور علالت اس قدر بڑی کہ نماز پڑھانا بھی مشکل ہو گیا۔ اس طرح 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھیں، اور آخر کار اس دنیا سے ظاہر پردہ فرما گئے، مگر سرکار جی کرم فرماتے ہیں کہ خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا، نبی بھی نہیں عام حضرت محمد، حیات النبی ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ صرف نشست بدلی ادھر سے ادھر تشریف فرما ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور بھی ہیں اور بشری تقاضے بھی ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اس طرح ہمارے سرکار محترم کی حیات مبارکہ ہے جس میں تمام قانون فطرت یعنی کہ صحت اور علالت بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ محترم سرکار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں بٹھانے کے لیے اس قدر محنت فرمائی کہ اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھا، اور اس کا اظہار کئی مرتبہ محفل میں بھی فرمایا۔ جس قدر صحت کے مسائل کا ہمیں سامنا ہے،
اگر تمہیں ہوتا تو تم محفل میں بھی نہ آتے. ہمارے ناممکن مسائل محترم شیخ صاحب کی دعا سے حل ہو جاتے ہیں. ایک نعت شریف کا مسئلہ ہے کہ جو قضا کے وقت کو ٹال دے وہ میرے طبیب کی بات ہے. محترم شیخ صاحب کی دعا سے لوگوں کی موت کو بھی زندگی میں بدلتے دیکھا ہے، مگر سرکار جی اپنے لیے دعا اس لیے نہیں فرماتے کیونکہ حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ بڑی بڑی جزائیں بڑی بڑی بلاؤں پر ملتی ہیں، اس لیے وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں. ہمارے سرکار جی کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے میں ہے، اور محفل میں بھی سرکار جی کرم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سرکار جی کی صحت کے بارے میں خود ان سے دریافت کرتے ہیں. جیسے کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ جب ڈاکٹروں نے شوگر کے متعلق پرہیز کا بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرضی کھا لیں. گزشتہ چند ہفتے پہلے تعلیم شریف کا مفہوم تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس بھی اسرائیل بھی نہیں آئے گا. ایک اور تعلیم شریف کے مفہوم میں کہ آپ کا دخل سلسلے میں تا قیامت رہے گا. ان تمام باتوں کو سننے کے بعد بھی اگر کسی کے دل میں سرکار محترم کی عظمت نہ اترے تو پھر اس کی عقل اور قسمت پر خاموشی ہی اختیار کی جا سکتی ہے. گزشتہ 20 سالوں میں سرکار جی نے اپنے انتھک محنت کے دوران کئی طبی مسائل کا سامنا کیا. ان طبی مسائل کے تدارک کے لیے ڈاکٹروں کی ایک کوآرڈینیٹر ٹیم ہے جو دنیا کے بہترین اور ماہر ڈاکٹروں سے ہر وقت رابطے میں رہتی ہے، اور کسی بھی قسم کے طبی مسئلے کی صورت میں فوری طور پر ان ماہرین کی ہدایت کے مطابق علاج و معالجہ کے معاملات کو یقینی بنانے میں مصروف رہتی ہے. سرکار جی نے اپنے طبی معاملات کے لیے ایک ترتیب فرمائی ہوئی ہے کہ ہماری طبی معاملات کو خفیہ رکھا کرو، کیونکہ ان کو سن کر ہمارے حاسدین خوش ہوتے ہیں. اور اس طرح ایک اور دفعہ بھی فرمایا کہ ہمارے طبی معاملات والدہ یعنی محترم سرکار جی کی زوجہ محترمہ کو بھی نہ بتایا کرو تاکہ وہ پریشان نہ ہوں. محترم سرکار جی نے کئی مرتبہ اپنی ذاتی خدمت گزاروں کو بھی تاکید سے فرمایا کہ ہماری ذاتی باتیں اپنے گھر والیوں کو بھی نہ بتایا کریں اور نہ ہی باہر کسی سے تذکرہ کریں. اس بات کو خفیہ رکھنے میں ایک اور حکمت بھی پوشیدہ ہے کہ سرکار جی کی علالت سے آگاہی ہماری والدہ محترمہ سرکار جی کے عزیز و اقارب اور وہ لوگ جو سرکار سے شدید محبت کرتے ہیں انہیں پریشان کر دیتی ہے. اس لیے جب بھی کوئی طبی مسئلہ درپیش ہوا اس پر فوری دھیان دیا گیا، لیکن اسے سرکار جی کی ہدایت کے مطابق خفیہ بھی رکھا گیا. اور محترم سرکار جی کی آسانی کی نیت سے جو کچھ بھی 381 کے اندر ہو سکا وہ کیا گیا. البتہ جب کبھی اسپتال جانا ناگزیر ہوا تو سرکار جی کی خدمت میں عاجزی سے عرض کر کے انہیں اسپتال لے جایا گیا. حالی طبی مسئلہ جس کا آغاز دسمبر 2021 کے آخری ہفتے میں ہوا، ڈاکٹروں کی کوآرڈینیشن ٹیم نے فوری طور پر اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے مشورے پر انہیں بذریعہ ایئر ایمبولینس کراچی آغا خان ہاسپٹل لایا گیا. تب تک گردے کی پتھری والا مسئلہ ایڈریس ہو گیا تھا، مگر محترم شیخ صاحب کو اسٹروک ہوا جس کی وجہ سے سرکار جی کے دائیں بازو کی حرکت اور بات چیت میں دقت اور کچھ مسائل درپیش ہو گیا. ان معاملات کے لیے ڈاکٹر فزیوتھراپی کر رہے ہیں اور پر امید ہیں کہ انشاءاللہ جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. محترم شیخ صاحب کی اسپتال سے ڈسچارج ہونے اور ملتان شریف واپس تشریف لے جانے کا فیصلہ آغا خان اسپتال کے سینئر ڈاکٹرز کی حتمی ہدایات کی روشنی میں کیا جائے گا. یہاں یہ بات واضح کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے کہ سرکار جی کو کسی اور اسپتال میں شفٹ کرنے کی باتیں بالکل بے بنیاد ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ محض چند دن ہی ہوئے ہیں سرکار نے اپنے عمومی معاملات میں خاموشی اختیار فرمائی اور بعض لوگ بدگمانیوں میں مبتلا ہو گئے اور بھائیوں پر الزامات لگانا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ محترم شیخ صاحب کی ذاتی دیکھ بھال پر بھی انگلیاں اٹھا دیں. جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سرکار جی کی ذاتی خدمت کی ڈیوٹیاں کسی قسم کے مشورے، سفارش اور استخارے کی ترتیب سے نہیں ہوتی. یہ کلی طور پر سرکار جی کا ذاتی معاملہ ہے، اور سرکار جی کی ذاتی خدمت کی ڈیوٹیوں پر کون آئے گا، کب تک رہے گا، اس کی مداخلت کی جرات کسی کو نہیں ہے. اسی طرح ذاتی معالج برائے کوآرڈینیشن کی ٹیم بھی جو کوئی ڈاکٹر
خود سے داخل نہیں ہو سکتا۔ کہاں گئی وہ سکار جی کی آپس میں محبت اور اتفاق کی تعلیمات؟ کہاں گئی سکار جی کی تعلیمات جن میں انہوں نے سمجھایا کہ بدگمانی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، آپس میں بھائی چارہ رکھنا ہے؟ اس وقت سرکار جی کی صحت کا معاملہ سب سے زیادہ توجہ طلب ہے۔ ایسے نازک وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مناجات اور زاری میں اضافہ کریں۔ سرکار جی کی صحت کے لیے نوافل اور ذکر اذکار کی کثرت کریں، صدقہ نکالتے رہیں، ایک دوسرے کو تسلی دیں۔ ہمارے مبارک سلسلے میں بھائیوں کی اکثریت ان باتوں پر عمل پیرا ہے، مگر چند عناصر شیطان کے بہکاوے میں آ کر من گڑت باتیں اور افواہیں پھیلانے میں مصروف ہو گئے، اور بے جا غیرت شیخ جس سے منع بھی فرمایا گیا ہے اس میں مبتلا ہو گئے، اور ان افواہوں کو اس طرح پھیلایا کہ وہ افواہیں ہماری محترمہ والدہ محترمہ تک جا پہنچی اور وہ بہت زیادہ غمگین ہو گئیں۔ وہ لوگ حدیث شریف کا مفہوم بھول گئے جس کا مفہوم ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ محترم شیخ صاحب کی محنت پر آنچ نہ آنے دیں، بدگمانیاں اور آپس کے اختلافات کو پشے پس ڈال دیں۔ یہ وقت نہیں ان باتوں کا، یہ وقت ہے آپس میں اتحاد اور اتفاق کو بڑھانے کا۔ یہ وقت مشکل اور امتحان کا وقت ہے۔ یہیں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنا محترم سرکار جی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں واقعات سے سبق لینا چاہیے۔ جب کفار نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ دھکائی تو ایک چڑیا اپنے چونچ میں پانی لے کر آگ پر ڈالتی تھی۔ کسی نے پوچھا تیرے ایک قطرے سے آگ کیسے بجھ سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ کے حضور میرا نام آگ بجھانے والوں میں آئے گا، نہ کہ آگ لگانے والوں میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار جی کی تعلیمات پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین صلی اللہ علیہ وسلم، آمین صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ من حلت الدیم وما جرت للمذنبین، ازیال الکرم وسلم تسلیما وشرف وکرم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔